ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا دل ہی دل میں اتنا سوچ رہی تھی. نبی وہ ہوتا ہے جو زبان کی بات کو بھی سمجھے, دل کی بات کو بھی سمجھے. آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ دل میں کیا سوچ رہی ہو؟ بول دو دھڑک کے سبحان اللہ. تھوڑا آپ بولیں تھوڑا میں بولوں گا انشاءاللہ دل لگے گا. حضرت فاطمہ سے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا سوچ رہی ہو؟ عرض کیا ابا جی میں یہ سوچ رہی ہوں آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا جب جب آپ گھر میں آتے تھے تو حسین کو گود میں لیتے تھے, حسین سے پیار کرتے تھے, حسین کی پیشانی کو چومتے تھے. ابا جی آج کیا معاملہ ہو؟ آتے ہی حسن کو گود میں لیا, حسین کی طرف کو نہیں دیکھا, حسن کو پیار کیا, حسین کو پیار نہیں کیا. میرے آقا نے جب اتنا سنا نبی مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا اے فاطمہ وجہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے, میرے پاس جبریل نے آ کر خبر دی ہے. اور میرے نبی فرماتی فاطمہ جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ یہ جو تمہارا نواسہ حسن ہے اس کے شہزادوں میں ایک شہزادہ ایسا دنیا میں آئے گا جس کو پوری دنیا عبدالقادر کے نام سے جانتی ہوگی. نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ وجہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے, میرے پاس جبریل نے آ کر خبر دی, میں دیکھ رہا ہوں حسن کی پیشانی میں ایک نور ہے, میں دیکھ رہا ہوں حسن کی پیشانی میں ایک نور ہے. میرے پاس جبریل نے آ کر خبر دی ہے اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ یہ جو تمہارا نواسہ حسن ہے, یہ جو تمہارا لاڈلا حسن ہے, یہ جو تمہارا شہزادہ حسن ہے, اس کے شہزادوں میں ایک شہزادہ دنیا میں ایسا آئے گا جس کو پوری دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہوگی. یہ میرے غوث کی شان ہے, یہ میرے غوث کا مقام و مرتبہ ہے. بات آگے کو بڑھاتا ہوں ذرا سنیں. جس رات میرے غوث پاک کی ولادت ہوئی اللہ اکبر, اس رات میرے غوث پاک کے والد محترم کے خواب میں حضرت ابو صالح کے خواب میں آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح مبارک ہو, اللہ نے تمہیں بڑا پیارا بیٹا عطا فرمایا ہے. پھر نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح سنو سنو, وہ تمہارا لاڈلا میرا دوست بھی ہے, میرا محبوب بھی ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے, اللہ کا پیارا بھی ہے. میرے آقا نے مزید فرمایا اے ابو صالح سنو, جو مقام اللہ نے نبیوں میں مجھے عطا کیا ہے وہی مقام ولیوں میں تمہارے بیٹے کو عطا کیا ہے. اے ابو صالح اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا ہے, تمہارے بیٹے کو ولیوں کا امام بنایا, تمہارے بیٹے کو ولیوں کا امام بنایا. یہ میرے غوث پاک کی شان. میرے غوث پاک دنیا میں تشریف لائے. آپ نے سنا ہوگا ایک رمضان المبارک کو دنیا میں تشریف لائے. پورے قصبہ جیلان کے اندر سادات گھرانے میں خوشی کا ماحول تھا. سیدہ حضرت امام حضور غوث پاک کی والدہ فاطمہ ام الخیر بھی خوش تھی, آپ کے والد محترم بھی خوش تھے, آپ کے رشتہ دار بھی خوش تھے, آپ کے پڑوسی بھی خوش تھے. سادات گھرانے میں ایک بچہ ہوا ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, وقت گزرتا چلا گیا. اچانک کیا ہوا, حضور غوث پاک کی والدہ فاطمہ ام الخیر کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. فاطمہ ام الخیر رونے لگی. کسی نے معلوم کیا فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تو تم ہنس رہی تھی, ابھی تو تم مسکرا رہی تھی, ابھی تو تمہارے چہرے پر خوشی کے معاملے تھے اور تمہارے گھر تو بیٹا پیدا ہوا ہے. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے. اے فاطمہ وجہ کیا ہے, آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ تو سیدہ فاطمہ ام الخیر نے جواب دیا تھا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے, میرے رونے کی وجہ یہ ہے جب سے میرا شہزادہ دنیا میں آیا ہے اس نے دودھ نوش نہیں فرمایا, اس نے دودھ نہیں پیا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے, اگر یہ دودھ نہیں پیے گا تو جیے گا کیسے, جیے گا کیسے؟ فاطمہ ام الخیر کہتی ہیں اس وجہ سے میری آنکھ میں آنسو ہے, اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. وقت گزرتا چلا گیا, وقت گزرتا چلا گیا, یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور جب قصبہ جیلان کی مساجدوں سے مغرب کی اذانیں شروع ہوتی ہے فاطمہ ام الخیر حضور غوث پاک کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے. میرے غوث اعظم نے بعد یعنی مغرب کی اذان کے بعد, مغرب کی اذان جیسے ہی شروع ہوئی دودھ پینا شروع کر دیا. قصبہ جیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی, سادات گھرانے میں ایک بچہ
شروع کر دیا. جس نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہ میرے غوث کی شان ہے. لیکن آج غوث پاک کے غلام رمضان کے مہینے کے بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں. لوگو اس محفل میں آئے ہو, کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جاؤ. صرف غوث پاک کی محفل سجانے سے کام نہیں چلے گا. غوث پاک کے نام کی بریانی کھانے اور کھلانے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ جو غوث پاک نے اپنے غلاموں کو حکم دیا ان کاموں کو اپنانا ہوگا. غوث پاک کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا. غوث پاک دنیا میں آتے ہی روزہ رکھا. اور میرے غوث پاک کی شان تو یہ آپ نے بارہا سید صاحب اللہ سے سنا ہوگا. غوث پاک کی شان تو یہ ہے, میرے غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال لگاتار. آج ہمارے معاملے اتنے خراب ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں, ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں, عشاء میں سوتے رہتے ہیں, مغرب میں سوتے رہتے ہیں, ظہر میں سوتے رہتے ہیں. ہم ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے. اگر پڑھتے ہیں تو جمعے کو جاتے ہیں. اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا غوث پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے اگر ہم نماز چھوڑیں گے, اگر ہم قرآن کی تلاوت سے دور رہیں گے, اگر ہم رمضان کے روزوں سے دور رہیں گے, اگر ہم بڑوں کا ادب نہیں کریں گے, چھوٹوں پر پیار نہیں کریں گے, کیا میرے غوث اعظم ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رب فرماتا ہے سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. بتانے کا مقصد یہ ہے غوث اعظم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائے. غوث پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑا, ہماری بھی نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے. غوث پاک نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر 15 سال تک قرآن کی تلاوت کی, یعنی روزانہ ایک قرآن پڑھا. آج ہمارے گھروں میں بتاؤ کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے بیٹے کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ہماری بیٹیاں کتنا قرآن پڑھتی ہیں. میں ان بزرگوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی کاٹ دی, قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اپنے بیٹوں کو قرآن ضرور پڑھانا, اپنے پوتوں کو قرآن پڑھانا, اپنے نواسوں کو قرآن پڑھانا, اپنے بھتیجوں کو قرآن پڑھانا. میرے غوث پاک 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ذرا بتاؤ تو صحیح, آج ہم قرآن نہیں پڑھتے, آج ہم نماز نہیں پڑھتے. اور سنیں میرے غوث کی شان, میرے غوث پاک کی شان یہ ہے, میرے غوث اعظم روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے. آج ہماری فرض نمازیں مکمل نہیں ہیں, غوث پاک 1000 رکعت نفل نماز روزانہ ادا کیا. آج ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں, ظہر میں سوتے ہیں, عصر و مغرب میں ادھر ادھر گھومتے ہیں, عشاء میں ادھر ادھر گھومتے ہیں. اے لوگو, یہ نمازیں چھوڑنا, قرآن سے دور رہنا اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنا, خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا. اللہ اکبر مسلمانوں, اگر ہم ان ساری چیزوں سے دور رہیں گے, اس میں ہمارا نقصان ہے, ہمارا خسارہ ہے, ہمارا گھاٹا ہے. زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کر لو. اللہ والوں کے دامن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور جانتے ہو میرے غوث کی شان کیا ہے, میرے غوث کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے غوث کی نگاہ کی شان, اگر میرے غوث پاک نے اپنی نگاہ چور پر ڈال دی تو چور بھی اللہ کا ولی ہو. اللہ اکبر مسلمانوں, سنیں میرے غوث کی شان دیکھیں. غوث پاک کا زمانہ, ایک عورت آپ کی مرید تھی. اجازت ہے آپ کی؟ تھوڑا کے جلا کے بول دے سبحان اللہ. ایک دو واقعہ بتا کے غوث پاک کے تعلق سے بات ختم کر رہا ہوں. سنیں, ایک عورت آپ کی مرید تھی. ایک عورت, وہ عورت کسی کام سے پہاڑ پر گئی غار کی طرف, اور جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی, غار کی طرف پہنچی, ایک فاسق شخص نے اس عورت کو پکڑ لیا. اور جیسے ہی اس فاسق شخص نے اس عورت کو پکڑا, وہ عورت بڑی نیک تھی, بڑی پارسا تھی. اللہ اکبر مسلمانوں, غوث پاک کی مرید تھی وہ عورت. میرے غوث پاک کو وہ پکارنے لگی اور کہنے لگی, اے غوث اعظم میری مدد کیجئے, اے انسانوں جنوں کی مدد کرنے والے میری مدد کیجئے, اے میرے سردار عبد القادر میری مدد کیجئے. ادھر پہاڑ پر غار کے پاس وہ عورت حضور غوث
پاک کو پکار رہی ہے اور حضور غوث پاک اپنے مدرسے کے اندر وضو کر رہے ہیں اور میرے غوث پاک وضو کرتے کرتے اس عورت کی فریاد کو سن لیتے ہیں. صرف فریاد ہی کو نہیں سنتے بلکہ اس کی مدد یوں کرتے ہیں. غوث پاک نے اپنا مبارک جوتا اس غار کی طرف پھینکا اور وہ مبارک جوتا اس فاسق شخص کے سر پر لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا. اسی وقت ختم ہو گیا, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. اب پتہ چلتا ہے جس طریقے سے میرے غوث اعظم قریب کا سنتے تھے اسی طریقے سے آپ دور کا بھی سنتے تھے. اب پتہ چلتا ہے ارے جب میرے غوث کی سماعت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے مکان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے غوث پاک کی شان, یہ ان کی کانوں کی شان ہے. خدا کی قسم مسلمانوں, غوث پاک سے رشتہ مضبوط کرو. میرے غوث پاک کی زندگی ایسی بھی گزری ہے. آپ جنگل کی طرف چل گئے, آپ جنگل کی طرف گئے تھے, آپ نے کئی سال تک پیڑ کے پتے کھائے, گھاس کے تنکے کھائے, صرف مرغ مسلم ہی نہیں کھائے بلکہ میرے غوث پاک نے اللہ اکبر پتے کھا کھا کر بھی زندگی کو گزارا ہے. ہمارے لیے میرے غوث نے بریانی کو چھوڑ دیا ہے. ہم بریانی پہ ٹوٹ کے پڑتے ہیں, بریانی بھی کھاؤ, لنگر کا اہتمام بھی کرو, لیکن میرے غوث پاک کے فرمان کو بھی میرے غوث نے غریبوں سے بڑی محبت, غریبوں سے پیار کیا. سنیں میرے غوث پاک غریبوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, غریبوں سے کتنا پیار کیا کرتے تھے. میرے غوث پاک کے شہزادے سید عبد الرزاق فرماتے ہیں ایک مرتبہ غوث اعظم حج کے سفر پر روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کے کچھ مرید بھی تھے, آپ کے کچھ خادم بھی تھے. اللہ اللہ ذرا سنیں, غوث کی شان دیکھیں, غوث کا مقام و مرتبہ دیکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ تھوڑی بہت آ رہی ہے تو جلا کے بول دے سبحان اللہ, اور جلا کے بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بیدار ہیں. میں بہت جلد اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں. غوث پاک ایک مرتبہ سفر کے یعنی سفر حج پر گئے, حج کے سفر پر نکلے. آپ کے ساتھ آپ کے کچھ مرید بھی تھے, آپ کے کچھ خادم بھی تھے. اللہ اللہ سفر کرتے کرتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے, اس بستی میں پہنچے جس گاؤں کا نام حلہ تھا. تاریخ میں اس گاؤں کا نام حلہ آتا ہے. میرے غوث نے اپنے سفر کو روکا, اپنی سواری کو روکا. اللہ اکبر مسلمانوں, اپنے ایک مرید کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ اس بستی کے اندر ایک پرانا مکان دیکھ کے آؤ, ایک غریب گھر دیکھ کر آؤ. آج ہم یہیں پر آرام کریں گے, آج کی رات یہیں پر آرام کریں گے. اللہ اکبر مسلمانوں, آپ کا مرید حکم سنتا ہے. سننے کے بعد بستی کا چکر لگاتا ہے. سب سے پرانا مکان, ٹوٹا ہوا مکان دیکھنے لگتا ہے. وہ پوری بستی کا چکر لگاتا ہے, نظارہ کرتا ہے. اس کو کوئی بھی پرانا مکان نظر نہیں آیا. البتہ تلاش کرتے کرتے اس کی نظر ایک ایسے مکان پر پڑی جو اس بستی کے اندر سب سے پرانا مکان تھا, سب سے ٹوٹا ہوا مکان تھا. اس گھر کے اندر ایک غریب انسان رہتا تھا, کھانے کا مکان اس کے گھر نہیں رہتا تھا. ایک بوڑھا ایک بوڑھی اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس گھر کے اندر رہتی تھی. اللہ اکبر مسلمانوں, خادم سمجھ گیا اس بستی کے اندر اس سے پرانا مکان, اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. جلدی جلدی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد عرض کیا حضور ایک مکان ہے جو بڑا پرانا ہے, بڑا ٹوٹا ہوا ہے. اس گھر میں ایک غریب عورت رہتی ہے, ایک بوڑھا رہتا ہے, ایک چھوٹی سی بچی رہتی ہے. حضور غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. میرے غوث اعظم اپنے مریدوں کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچے اور جا کر دروازے پہ سلام کیا. دروازے پر جا کے سلام کیا. ایک پیغام میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں, پتہ چلتا ہے ہم اگر کسی کے مکان پہ جائیں, کسی کے دروازے سے انٹری کرنا چاہیں, کسی کے گھر جانا چاہیں تو جا کر دروازے پہ رکنا چاہیے, ٹھہرنا چاہیے اور جا کر دروازے پہ سلام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرماتے ہیں, آمنہ کے لال نے فرمایا جب تم کسی کے گھر جانے کا ارادہ کیا کرو دروازے پر رک جایا کرو, سلام کیا کرو, سلام کا جواب آؤ تب گھر کے اندر انٹری کیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سلام کا جواب نہیں آئے تو گھر میں مت جایا.